میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کے یہاں جمعہ کی نماز پڑھانی ہو تو امام صاحب، نکاح پڑھانا ہو تو امام صاحب، نماز پنجگانہ کی بات ہو تو امام صاحب، کسی کا انتقال ہو جائے تیجا 8واں 10واں 40واں برسی کرنا ہو تو امام صاحب۔ یہ سارے کام جب آپ کی مسجد کا امام کرتا ہے تو اپنی مسجد کے امام سے دین کی دوسری باتیں آپ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ اگر آپ امام صاحب سے جا کر کہیں، توجہ ہے نا آپ کی؟ جی بالکل۔ اگر آپ امام صاحب سے کہیں کہ حضرت عشاء کی نماز کے بعد ذرا مجھے 5 منٹ کا ٹائم دیجیے، امام صاحب سوچیں گے شاید کوئی مسئلہ پوچھنا ہوگا، کسی کے لیے دعا کروانی ہوگی، شاید تعویذ کی بات کرے گا۔ آپ کہیں کہ نہیں حضرت ایسا کچھ بھی نہیں، عشاء کی نماز کے بعد جب سارے نمازی چلے جائیں آپ بیٹھ جائیں یہاں، میں آپ کو 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں، آپ دیکھ لیں کہ میں صحیح سے نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا۔ اگر غلطی ہے تو کریکٹ کر دیں، اور اگر صحیح ہے تو آپ حوصلہ افزائی فرما دیں۔ اگر آپ اپنی مسجد کے امام سے کہیں کہ امام صاحب 5 منٹ کے لیے وضو خانے پر چلیں، آپ بیٹھ جائیں اور دیکھیں میں آپ کو وضو کر کے دکھلاتا ہوں، میں وضو صحیح سے کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ اگر کچھ رہ جاتا ہے تو اصلاح کر دیں۔ اگر اپنے امام سے یہ کہیں گے، کیا بتاؤ امام ناراض ہو جائے گا؟ بالکل نہیں۔ امام کہے گا یہ فالتو کام کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ایسا ہوگا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں یاد رکھیں، امام، مسجد کا امام صرف مسجد کی حد تک کا ذمہ دار نہیں ہوتا، صرف نماز پنجگانہ جمعہ عید بقرہ عید کا ذمہ دار نہیں ہوتا، بلکہ پورے گاؤں کا
لگ گیا. حضرت ذرا دعا کرنا میرے بیٹے کے لیے، میرے بیٹے کی یہ بری لت ختم ہو جائے. اب میں آپ کو، علماء کو، آپ سب کو علماء کی موجودگی میں گواہ بنا کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں. وہ ماں باپ جو ہمارے پاس، علماء اکرام کے پاس، سادات اکرام کے پاس آ کر کہتے دعا کیجئے بیٹا شرابی بن گیا، دعا کیجئے بیٹا برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے چرسی گنجیڑی بن گیا، میرا بیٹا آوارہ بن گیا، میرا بیٹا زانی جواری بن گیا. میں کہتا ہوں ان ماں باپ کو، میں تمہارے بیٹے کے لیے دعا کروں یا تمہاری عقل کا رونا روؤں؟ ارے تم کیسی ماں ہو، تم کیسے باپ ہو؟ تمہارا بیٹا 20-22 سال کا بچپن سے تمہارے ساتھ رہا، تمہاری گود میں پلا بڑا، تم نے جو کھلایا اس نے کھایا، تم نے جو پہنایا اس نے پہنا، تم نے جو پڑھایا لکھایا اس نے پڑھا لکھا. ارے 22 سال تمہارے ساتھ تھا، 22 سال میں تم نمازی نہ بنا سکے اور 1 مہینے میں شرابی دوست نے شرابی بنا دیا. شرابی کا رنگ 1 مہینے میں چڑھ گیا اور 22 سال تیرے پاس تھا، تو نے اس کو دین کے سانچے میں نہیں ڈالا. جانتے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ باپ زندگی بھر ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، زندگی بھر وہ یہی کرتا رہا اور اس نے اپنے بیٹے کو بھی مرنے سے پہلے دنیا دار ہی بنایا. نہ باپ کو دین معلوم، نہ بیٹے کو دین معلوم. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، میں محرم کے مہینے میں آندھرا پردیش کے علاقے میں گیا. چونکہ آندھرا اور تلنگانہ کا میں سنی دعوت اسلامی کا نگراں ہوں، میرے اکثر وہاں دورے ہوتے ہیں. آندھرا کے علاقے میں کچھ لوگ آئے تھے تاریخ لینے کے لیے اور وہ لوگ اپنی رودات کیا سنا رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے حضرت ہمارے گاؤں میں 110 مسجد اور ان 110 میں صرف ایک ہی سنیوں کی، ایک ہی سنیوں کی. آپ اندازہ لگا سکتے کتنا بڑا شہر ہوگا ہمارا. 110 مسجدیں، ایک سنی. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ 110 کس کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ساری اپنی ہوا کرتی تھی، ساری اپنی ہی تھی. ایک ایک کر کے وہ ہاتھ سے نکل گئی اور یہ جو 10ویں ہے، 110ویں جو ایک بچی ہے، وہ بھی ہم نے ابھی نیا تعمیر کیا ہے، ورنہ جتنی باپ دادا پردادا نے بنایا تھا وہ ساری ہاتھ سے نکل گئی ہے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اب بتائیے ان کے ساتھ ہمدردی کروں کہ ان کے لیے بد دعائیں کروں کہ ان کے لیے دعائیں کروں؟ آخر میں کروں تو کیا کروں؟ میں نے کہا اگر 1 فٹ زمین پر کسی بھائی نے دعویٰ کر دیا ہو تو بھائی جان کے دشمن بن جاتے ہیں. 1 پیڑ کے لیے خاندانوں میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں. آپ کیسی یوپی میں 1 کھیت کھلیان کے لیے مرڈر تک ہو جاتا ہے اپنے چچا زاد بھائی کا، بڑے ابا کے بیٹے کا. یہاں تو ایسی دشمنیاں چلتی ہیں، چھوٹے چھوٹے مکان و دکان، کھیت کھلیان کے لیے آپ اپنی 1 فٹ زمین بھی اپنے خونی رشتہ دار کو دینا نہیں چاہتے ہو اور ایک ایک کر کے اللہ کے 109 گھروں پر باطل عقائد والوں نے قبضہ کر لیا. تم آخر کون سی غفلت کی نیند میں سوئے؟ اسی کو شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا، مر کر بھی نمازی بن نہ سکتا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہمارے محلے کی مسجدیں، ہمارے گاؤں کی مسجدیں بتائیے بڑھتی ہیں تو کب بڑھتی؟ میں جھارکھنڈ گیا تھا، جھارکھنڈ کے دورے پر وہاں ایک مسجد میں نے دیکھی 3 منزلہ، سب سے اونچا مینار، بڑا سا گنبد. جی ٹی روڈ سے ہی وہ مسجد نظر آتی ہے دور سے. جب جمعہ میں بیان کرنے کے لیے میں گیا تو جمعہ میں، آپ جانتے جمعہ میں تو پورا گاؤں آ جاتا ہے نا، تو جمعہ پڑھنے پورا گاؤں آیا تھا اور مسجد کا اوپری منزلہ نیچے کا خالی، 2nd فلور 3rd فلور خالی، 1st فلور پر جہاں نماز ہو رہی تھی وہ 80% بھرا تھا. یعنی اس کے علاوہ بھی جگہ تھی خالی، سارے آگے پھر بھی خالی تھی. 80% وہ حصہ بھرا، باقی مسجد کا حصہ خالی. نماز کے بعد میں نے صدر صاحب سے کہا کہ صدر صاحب یہ اتنی بڑی مسجد جو آپ نے بنائی ہے، گاؤں میں آبادی کتنی ہے مسلمانوں کی؟ تو کہا 1200. میں نے کہا اس وقت نماز میں سارے یہیں آتے کہیں اور جاتے؟ کہا نہیں سارے یہیں آتے ہیں. میں نے کہا پورا گاؤں آیا پڑھنے تو بھی 1 منزلہ بھرا نہیں، تو آپ نے 3 منزلہ کیوں بنا لیا؟
کتنے کا بنا لیا؟ تو جانتے انہوں نے کہا کہ اس مسجد کو بنانے میں 6 کروڑ خرچہ ہوا، 6 کروڑ۔ میں نے کہا عید بقرہ عید تو پڑھتے عیدگاہ میں، اور جمعہ میں مجمع آیا نہیں، جتنے آئے اتنا ہی بھرا، تو 3 منزلہ کیوں بنا لیا؟ تو کہتے ہم نے 3 منزلہ اس لیے بنایا تاکہ جی ٹی روڈ سے بھی کوئی گزرے نا تو ہماری مسجد کا مینار نظر آئے۔ میں نے کہا بس اسی چکر میں لگے رہو، اسی چکر میں پڑے رہو گے۔ ریاکاری، اللہ کا گھر بھی بناتا ہے تو دکھاوے کے لیے، تاکہ لوگوں کو لگے کہ یار فلاں گاؤں کا گنبد دیکھو، فلاں گاؤں کا مینار دیکھو۔ اللہ کے گھروں پر ہی کمپٹیشن نہیں، ہم تو محرم میں امام حسین کے نام پر تعزیے کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، علم کا بھی مقابلہ ہوتا ہے، کس کا جھنڈا کتنا اونچا، کس کا تعزیہ کتنا اونچا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ آخر ملنا کیا میرے بھائی، بتا ملنا کیا؟ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، کربلا میں امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹایا۔ کیوں لٹایا تھا؟ تعزیے کے لیے۔ کیوں لٹایا تھا؟ گاؤں کے بڑے بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دے، یہ تو بچپن ہی سے محرم مناتے چلے آ رہے ہیں، آج محرم کے نام پر، سادات اکرام کے نام پر، عاشورے کے نام پر آج کتنی رسمیں ہم نے پیدا کر لی ہیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، یہ جتنی چیزیں ہم امام علی مقام کے نام پر کر رہے ہیں، ان میں سے کون سی چیز تھی جس کے لیے کربلا میں میرے امام نے قربانی دی تھی؟ امام حسین کی قربانی کیا تعزیے کے لیے تھی؟ امام حسین کی قربانی کیا جھنڈے کے لیے تھی؟ امام حسین کی قربانی کیا بتائیے جو فقیر بناتے ہیں ان کے لیے تھی؟ امام حسین کی قربانی کیا کھچڑے کے لیے تھی، شربت کے لیے تھی، چمدے کے لیے تھی، جلوس کے لیے تھی، میلے کے لیے تھی، کھلونے کے لیے تھی؟ امام حسین کا جھگڑا یزید پلیس سے ان چیزوں کا نہیں تھا، ارے یزید طبیعت کا رسیہ تھا اور امام حسین شریعت کے شہدائی تھی۔ زندہ باد، زندہ باد۔ امام کربلا میں نانا کی شریعت بچانے آئے، اور آج امام حسین کا نام لینے والا خود شریعت کو اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پھینک چکا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ 2022 کے الیکشن سے پہلے بازاروں میں، چوک چوراہوں پر، پارلیمنٹ میں، کورٹ کے اندر 3 طلاق کا مسئلہ گرم دیکھا ہوگا آپ نے، ہر طرف 3 طلاق کا مدعا۔ ایسا لگتا تھا اس ملک میں سب سے بڑا پرابلم یہی ہے، 3 طلاق۔ پوری طاقت لگا دی گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب نیوز چینل پر ڈیبیٹ ہو رہا تھا 3 طلاق کو لے کر، جب پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی تھی 3 طلاق کو لے کر، جب پان کی دکان پر، چائے کی ہوٹل میں لوگ 3 طلاق پر بحث کر رہے تھے، آپ کو تکلیف ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ ذرا ہاں ہوئی تھی کہ نہیں؟ آپ کو تکلیف ہونی چاہیے اگر ایمان باقی ہے۔ کیوں تکلیف ہونی چاہیے؟ اس کی وجہ کہ میرے نبی کی لائی شریعت پر وہ بحث کر رہے ہیں جن کا اسلام سے تعلق ہی نہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ارے یہ 3 طلاق کا مسئلہ اسلامی ہے، یہ 3 طلاق کا مسئلہ ہماری شریعت کا ہے۔ تمہارا اس سے کیا کنسلٹ؟ تم اپنا گھر بار دیکھو، اپنے بیوی بچے دیکھو، تمہیں ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب 3 طلاق کے میٹر پر ہندوستان میں بحث جاری تھی، ہندوستان کا مسلمان پریشان تھا، یہ کہہ رہا تھا یار شریعت میں دخل دینے کا ان کو کس نے حق دیا ہے؟ یہ شریعت میں دخل دینے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم نے اپنے کانوں سے سنا، ایک بے پڑھا لکھا مسلمان بھی یہ کہہ رہا تھا یہ کون ہوتے ہیں جو شریعت میں دخل دیتے ہیں؟ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اگر ایک ایسا انسان جس کا اسلام سے تعلق نہ ہو، اگر وہ شریعت پر زبان دراز کرے تو ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہم صبح سے لے کر رات تک ہزاروں کام شریعت کے خلاف کرتے ہیں، تو کیا بتاؤ ہمارے نبی کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ ہر صبح اٹھ کے داڑھی منڈاتے ہو، کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب تم بوڑھے ماں باپ کو جھڑکی دیتے ہو، کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب تم رات بھر یوٹیوب پر گندی فلمیں دیکھتے ہو، کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب تم پورا دن ٹک ٹاک پر، یہاں فیس بک پر، اس کے اسٹیٹس پر، اس کی ڈی پی پر، اس کی سٹوری پر لگے رہتے ہو، کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانو، غیر اگر شریعت کے خلاف چند جملے بولے آپ کا دل دکھتا ہے، اور آپ دن رات نبی کا دل دکھاؤ، آپ
آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے میرے پیارے آقا کے پردوانوں. اگر کامیابی چاہتے ہو, اگر عزت چاہتے ہو, اگر دوبارہ کھویا وقار چاہتے ہو, اگر سر بلندی چاہتے ہو, اگر اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو, اگر مرنے کے بعد جہنم کی آگ نہیں جنت چاہتے ہو, تو آج اس محفل سے اٹھنے سے پہلے طے کر لینا اب میری زندگی مشرکوں کی طرح نہیں گزرے گی. اب جیئیں گے تو امام حسین کی طرح اور مریں گے تو غلام حسین کی طرح. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جلسہ اسلامی معاشرہ کانفرنس حضرت علامہ مولانا صادق رضوی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. زندہ باد. عابد بیمار امام زین العابدین کیا فرماتے ہیں جانتے ہو؟ امام حسین کے آخری لخت جگر جو کربلا میں باقی رہ گئے, بچ گئے, امام زین العابدین فرماتے ہیں جب ہم مدینے سے چلے تھے, توجہ سے سننا, آپ کے گھر کی عورتوں تک یہ میرا میسج پہنچانا. امام زین العابدین فرماتے ہیں جب ہم مدینے سے نکلے میری پھوپھی زینب ساتھ تھی, ہم مکے پہنچے پھوپھی زینب ساتھ تھی, ہم وہاں سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے پھوپھی زینب ساتھ تھی, ہم کو ڈائیورٹ کر کے کربلا میں لایا گیا پھوپھی زینب ساتھ تھی. آپ فرماتے پورے سفر میں میں دیکھ کر حیران تھا میری پھوپھی نے ایک رات بھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہتے کربلا میں خیمے لگا دیے گئے, ہر رات میری پھوپھی تہجد ادا کر رہی تھی, یہاں تک کہ 7 تاریخ کو پانی بند, لیکن پھوپھی نے تہجد قضا نہیں کی. 8 آئی, 9 آئی, 10 آئی. فرماتے 10 تاریخ کو صبح سے جنگ شروع ہوئی, ہمارے اپنوں کو ایک ایک کر کے ہماری آنکھوں کے سامنے یزیدیوں نے قتل کرنا شروع کیا. آپ فرماتے کہ جتنے ہمارے ساتھ آئے تھے ان 72 نفوس قدسیہ کو یزیدیوں نے کربلا میں شہید کر دیا. جب مغرب کے بعد 11 محرم کی تاریخ لگی, آپ فرماتے کہ یہ وہ رات تھی جب ہمارے خیمے کے آس پاس ہمارے اپنوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی. کہیں پر امام, کہیں پر عباس علمبردار تھے, کہیں پر علی اکبر تھے, کہیں پر علی اصغر تھے. آپ فرماتے کہ کسی کا سر تن سے جدا تھا, کسی کے ہاتھ تن سے جدا تھے, کسی کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا تھا. آپ فرماتے میں حیران تھا ان 72 لاشوں میں میری پھوپھی کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے محمد کی لاشیں بھی تھی, ان کی لاشیں بھی انہی لاشوں میں موجود تھی. لیکن میں دیکھ کر حیران تھا اس رات بھی اٹھ کر میری پھوپھی نے نماز تہجد کو ادا کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے جن کے گھر کی عورتیں نماز تہجد کربلا کے میدان میں بھی قضا نہ کریں, کیا بات ہے, کیا بتائیے انہوں نے کبھی کوئی فرض نماز قضا کی ہوگی؟ کبھی کوئی فرض نماز؟ جب محرم کا مہینہ آتا ہے ہمارے گھر کی عورتیں امام زین امام عالی مقام کی بہن حضرت زینب کے نام پر کتنی رسمیں کرتی, لیکن حضرت زینب کی یہ تعلیم ان تک پہنچی. آپ جانتے ہو ایک صحابی بیان کرتے ہیں, توجہ ہے نا آپ کی؟ جی جی. اچھا اب میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو میں ختم کر دوں. جی دیکھیں میں پہلی بار آپ کے علاقے میں آیا, اب اگلی مرتبہ کب آؤں گا, کہاں ملاقات ہوگی میں نہیں جانتا. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جہاں کچھ لوگ جمع ہو جائیں نا وہاں ان کو کچھ دین سکھانے کی کوشش. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جانتے ہو ہماری تحریک کے ذمہ دار, ہماری تحریک کے ذمہ دار مفکر اسلام علامہ قمرالزمان خان اعظمی صاحب جو لندن میں رہتے ہیں, انہوں نے مبلغین کی تربیت کرتے وقت ایک بات کہی تھی جو میں پورے انڈیا میں سارے مبلغین کو بتاتا ہوں, شیئر کرتا ہوں, آپ بھی سن لیں. جی آتا ہوں. مفکر اسلام نے ہمیں تربیت دیتے وقت یہ کہا تھا کہ بیٹا اب وہ وقت نہیں ہے جب کہتے تھے نا پیاسا کنویں کے پاس جائے. یہ مشہور سنا ہے نا آپ نے کہاوت, پیاسا کنویں کے پاس جائے گا. آپ نے فرمایا اب وہ وقت لگ گیا کہ پیاسا کنویں کے پاس جائے گا. میں تم سب کو مشورہ دیتا ہوں تم کنواں مت بننا, تم بادل بننا, اور تمہیں جہاں پیاسے ملے وہاں جا کر برس جانا. واہ 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 واہ, زندہ باد, زندہ باد. پیاسوں کے آنے کا انتظار مت کرنا, تم بادل بن کر جانا, برس جانا. جی جی بے شک. اس لیے الحمدللہ چاہے وہ سید امین القادری صاحب قبلہ ہو, چاہے وہ فقیر ہو, چاہے وہ ہمارے امیر ہو, ہمیشہ دورے جاری رہتے ہیں. وجہ یہی ہے اللہ کے حبیب کی امت تک اللہ کے حبیب کا پیغام پہنچایا جائے.
اچھا کچھ لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں، ان سے اگر وہ دیکھنا چاہتے کون آیا کون گیا تو وہ یہاں سے نکل کے وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں۔ اس کی وجہ کہ وہ آتے وقت کسی کو ساتھ لے کے نہیں آئے ہوں گے، لیکن جب جاتے نا تو 2-4 کو لے کے جاتے ہیں۔ ایک آدمی اٹھتا ہے نا تو اس کے ساتھ 2-3 اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں، دیکھا ہے نا آپ نے؟ تو لاتے وقت کتنے لایا تھا جو لے جانے کا حق ہے تجھے؟ تو اطمینان سے بیٹھے ہی میری باتیں سنیں، توجہ ہے آپ کی؟ میں عرض کر رہا تھا، ایک صحابی بیان کرتے ہیں، میں حضرت زینب کا پڑوسی تھا، کئی سالوں تک میں ان کے پڑوس میں رہا۔ یہ میرا پیغام گھر کی عورتوں کے لیے، کئی سالوں تک میں ان کے پڑوس میں رہتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زینب کی طبیعت خراب ہوئی، بہت زیادہ خراب۔ ان کے شوہر نے کہا زینب چلو ڈاکٹر کے پاس تمہیں دوا دلوا دیں۔ تو حضرت زینب نے کہا آپ ایک کام کریں، آپ ڈاکٹر کو جا کر میرا مرض بتا کر دوا لے آئیں۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ جائیں اور میرا مرض بتا کر آپ دوا لے آئیں۔ تو آپ کے شوہر نے کہا زینب بیمار ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، ایسی صورت میں طبیب کے پاس عورت جا سکتی ہے، تو تم چل کر خود بتا دو زیادہ بہتر ہے۔ تو حضرت زینب نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ زینب کہتی میں جانتی ہوں شریعت نے اجازت تو دی ہے۔ اچھا گاڑی دکھتی ہے تو نعرے لگنے لگتے ہیں۔ آپ لوگ بیٹھے ہیں، ماحول کو خراب نہ کریں، سید صاحب قبلہ ممبر نور پر ہی آنے والے ہیں، آپ لوگ بیٹھ کر کے ان کے چہرے کا دیدار کریں الحمدللہ، اور اپنے اعمال نامہ میں نیکیوں کے اضافہ کریں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیا، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر سید صاحب قبلہ ہی ہیں تو 2-4 منٹ ویٹ کر لیتے ہیں کہ حضرت آ جائیں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ درود شریف پڑھتے رہیں۔ ہلو ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر شخص پکارے گا اب یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک اب یا رسول پبلک کو کنٹرول کریں، سید صاحب کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، پبلک کو کنٹرول کریں، آپ لوگ پیچھے ہٹیں، نعرہ